مصطفیٰ جان رحمت پھیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا کو سلام روزے گرموں شب روز گرموں شب تیرا تار میں ہو سہرا کی خلوت پھیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا کو سلام۔ آج ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام عشق و عقیدت و محبت کا جو شعر پڑھا ہے، اس میں اعلیٰ حضرت نے آقا کریم علیہ السلام کی تبلیغی سرگرمیوں کو بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں روزے گرم و شب تیرا اتار میں، اس میں آقا علیہ السلام کی تبلیغی سرگرمیاں بھی ہیں اور ذاتی طور پر عبادت الہی کا جو سلسلہ تھا وہ بھی اس میں بیان ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں روزے گرم یعنی گرمیوں کے سخت دنوں میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ عرب کی گرمی بہت تیز ہے، سنگلاخ پہاڑوں کی سرزمین ہے اور سبزہ بہت کم ہوتا ہے، وہاں پہ شادابی بہت کم ہوتی ہے، تو اس لیے وہاں گرمی بہت تیز ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے کبھی گرمی کی پرواہ نہیں کی، اور شب تیرا اتار میں، شب کا مطلب رات، تیرا اتار کا مطلب اندھیری، تو اندھیری راتوں میں بھی، یعنی گرم دن ہو یا اندھیری راتیں ہوں، آقا علیہ السلام اللہ کی عبادت اور ریاضت اور خلوت نشینی کے لیے، خلوت گزینی کے لیے اپنے گھر سے باہر تشریف لے جاتے اور اپنی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اور کہاں کہاں آقا علیہ السلام میں وہ عبادت رہتے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوہ و صحرا کی خلوت، یعنی کبھی پہاڑوں میں اور کبھی جنگلوں میں آقا علیہ السلام اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تشریف لے جاتے۔ اور پہاڑ سے مراد آپ کو پتہ ہے کہ آقا علیہ السلام غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور کئی دن، کئی راتیں اب وہاں پر محو عبادت رہتے، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو وہاں پر کھانا پہنچایا کرتی تھیں۔ اور غار حرا میں خود الحمدللہ وہاں گیا ہوں، تو آج اس دور میں بھی وہاں جانا بڑا مشکل ہے، جبکہ اچھی خاصی ترقی ہو چکی ہے، راستے تقریباً جس حد تک ممکن تھا وار کیے جا چکے ہیں، لیکن پھر بھی وہاں جاتے ہوئے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ جاتا ہے۔ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک خاتون ہو کر وہاں تک کھانا پہنچاتی تھی،
اور وہ بھی کبھی دن کو کبھی رات کو. تو آقا علیہ السلام کی عبادت اور آپ کی خلوت نشینی. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس خلوت پر ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہوں. آئیے ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں. روزے گرموں شبے خلوت پیلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام شمع بز میں جس کے گھیرے میں ہے انبیاء و ملک، جس کے گھیرے میں ہے انبیاء و ملک، اس جہانگیر بے ست پیلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام. آج ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام عشق و عقیدت و محبت کا 96 نمبر شعر پڑھا ہے. 96 نمبر شعر آج ہم نے پڑھا ہے. اس شعر میں اعلیٰ حضرت نے آقا کریم علیہ السلام کی رسالت عامہ کا ذکر فرمایا ہے اور آپ کی رحمت للعالمین ہونے کی صفت کو بیان فرمایا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے گھیرے میں ہے انبیاء و ملک. انبیاء نبی کی جمع ہے اور ملک فرشتوں کو کہتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اور سارے فرشتے ہمارے آقا علیہ السلام کی رحمت سے فیضیاب ہو رہے ہیں. ہمارے آقا علیہ السلام کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہمارے آقا کو اپنا آقا مانتے ہیں. آقا علیہ السلام کی غلامی میں آنے کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ رب سے گزارش کی تھی کہ اے اللہ مجھے اپنے محبوب کا امتی بنا دے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی گزارش کی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے یہ پھر موقع دینا بھی ہے کہ قیامت سے پہلے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر تشریف لائیں گے. ابھی تک آسمانوں پہ اپنی ظاہری حیات کے ساتھ موجود ہیں اور موت کا ذائقہ ابھی تک نہیں چکھا اور قرب قیامت میں زمین پر تشریف لائیں گے. آقا علیہ السلام کا امتی بن کر جہاد کریں گے، کفر کا خاتمہ کریں گے. تو یہ بہت بڑی سعادت ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا ایسے رحمت والے ہیں، ایسے رحمت والے ہیں کہ نبی اور فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام ہوں، میکائیل علیہ السلام ہوں، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام،
سارے کے سارے فرشتے بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی جہانگیر رسالت پہ لاکھوں سلام۔ جہانگیر کا مطلب اس جہانگیر بعثت پہ لاکھوں سلام۔ جہانگیر کا مطلب ہوتا ہے جس نے پورے جہان کو گھیرے میں لے لیا ہو۔ بعثت کا مطلب ہوتا ہے نبی بن کر آنا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی ہیں کہ کوئی علاقہ، کوئی خطہ، کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جو ہمارے آقا کی رسالت میں شامل نہ ہو۔ ہمارے آقا ایسے رسول ہیں کہ ہر زمانہ اور ہر جگہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دائرے میں آتی ہے۔ تو فرماتے ہیں اس جہانگیر بعثت پہ ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہوں۔ آئیے ایک مرتبہ پھر شعر کو پڑھ لیتے ہیں۔ جس کے گھیرے میں جہانگیر بعثت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں اندیشی سے جلا جل دمکنے لگے، اندیشی سے جلا جل دمکنے لگے، جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آج ہم نے امام علیہ سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام عشق و عقیدت و محبت کا 97 نمبر شعر پڑھا ہے۔ اس شعر میں اعلیٰ حضرت نے نبی کریم علیہ السلام کی دعوت اسلام کا ذکر فرمایا ہے، اور فرماتے ہیں کہ جس وقت آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو اس سے پہلے کے حالات یہ تھے کہ لوگوں کو دل مردہ ہو چکے تھے۔ اندھے شیشے کا مطلب مردہ دل، کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، وہ ماؤں کو اپنی لونڈیاں بنا لیتے تھے، وہ دوسروں کے حقوق غصب کر لیتے تھے، اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں لڑائیاں شروع کر دیتے تھے۔ نہ انہیں توحید کا علم تھا، نہ رسالت کا علم تھا، نہ انہیں کچھ اور پتہ تھا، بس صرف ان میں انا تھی، اکڑ، غرور، تکبر، فخر، یہ چیزیں ان میں تھیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اندھے شیشے، یعنی وہ مردہ دل ہو چکے تھے، لیکن جب آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے
فرمایا اندھے شیشے جلا جل چمکنے لگے، یعنی بڑی تیزی سے وہ روشنی پھیلانے لگ گئے۔ نہ صرف یہ کہ وہ خود روشن ہو گئے بلکہ وہ دوسروں کو روشنی پھیلانے لگ گئے۔ اور فرماتے ہیں جلوہ ریزیے دعوت پہ لاکھوں سلام، یعنی آقا علیہ السلام جو دین کی دعوت دیتے تھے، لوگوں کو اسلام کی جانب بلاتے تھے، تو اس کی جو نورانی کرنیں نکلتی تھیں آقا علیہ السلام کی زبان حق ترجمان سے، جو الفاظ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے تھے اور اس میں جو اثر آپ نے رکھا تھا، ان چیزوں کو اعلیٰ حضرت جلوہ ریزی کا نام دے رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ دعوت پھیلانے میں جو نوری کرنیں نکلتی تھیں، ان کرنوں پر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہوں۔ آئیے پھر ایک دفعہ شعر کو پڑھتے ہیں۔ اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے، جلوہ ریزیے دعوت پھیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پھیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پھیلا کو سلام۔ لطف بیداریے شب پہ بے حد درود، لطف بیداریے شب پہ بے حد درود، عالم خواب راحت پھیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا کو سلام، شمع فض میں ہدایت پھیلا کو سلام، شمع فض میں آج ہم نے امام علیہ سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام عشق و عقیدت و محبت کا 98 نمبر شعر پڑھا ہے۔ اس شعر میں امام علیہ سنت نے نبی کریم علیہ السلام کی راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرنے اور نبی کریم علیہ السلام کا ہمارے لیے دعائیں فرمانا اور پھر آقا علیہ السلام کا آرام فرما ہونا، ان چیزوں کو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لطف بیداریے شب پہ بے حد درود، یعنی لطف کا مطلب ہوتا ہے لذت اور اس کی فائدہ، اس سے فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے، اسے بھی لطف کہا جاتا ہے یا انہی معنوں میں استعمال ہوا۔ اور شب بیداری کے مطلب ہوتا ہے رات کو اللہ کی عبادت کرنا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش فرماتے تھے۔
اور عبادت کیا کرتے تھے، اور اتنی عبادت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں سوجن ہو جاتی تھی، اور پھر خود رب نے حکم فرمایا قم اللیل الا قلیلا کہ محبوب رات کو بے شک جاگا کرو لیکن ذرا کم کم، تمہاری یہ جو مشقت ہے یہ مجھے گوارا نہیں ہے، اور تمہارے پاؤں مبارک کا سوج جانا یہ بھی مجھے گوارا نہیں ہے، اس لیے اے محبوب جاگو ضرور لیکن کم، تاکہ تمہیں یہ زیادہ مشقت نہ اٹھانی پڑے۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس عبادت میں، اس ریاضت میں ہم جیسے گنہگاروں کو بھی یاد رکھتے تھے، تو اس چیز کو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا، کہتے ہیں لطف بیداری شب پہ بے حد درود، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا راتوں کو دیر تک جاگتے رہنا اور اللہ کی عبادت کرنا، اور اس میں پھر ہم گنہگاروں کے لیے دعائیں بھی کرنا، اس پوری کیفیت پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بہت سارے درود ہوں، بے حد درود ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ عالم خواب راحت پہ لاکھوں سلام، عالم کا مطلب کیفیت، اور خواب کا مطلب آرام فرمانا، سو جانا، راحت کا مطلب سکون، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سکون کی نیند فرماتے ہیں تو اس پر بھی لاکھوں سلام ہو۔ اور وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند مبارک بھی کیسی تھی، خود آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں سوتا ہوں تو میری آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن میرا دل پھر بھی رب کی یاد میں بیدار رہتا ہے، میرا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ تو اس عالم راحت کو اعلیٰ حضرت نے سلام کیا، اور فرماتے ہیں کہ اس کیفیت پر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہو۔ آئیے ایک مرتبہ پھر اس شعر کو پڑھ لیتے ہیں۔ لطف بیداری شب پہ بے حد درود، لطف بیداری شب پہ بے حد درود، عالم خواب راحت پہ لاکھوں سلام، ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ صبح شرط پہ نوری درود، خندائے صبح شرط پہ نوری درود، گریائے ابر رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آج ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام عشق و عقیدت و محبت کا 99 نمبر شعر پڑھا ہے، 99 نمبر شعر ہم نے پڑھا ہے۔ اس میں اعلیٰ حضرت نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دو عظمتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آقا علیہ السلام کی مسکراہٹیں غلاموں کے لیے کیا برکتیں لے کر آتی تھیں، اور دوسرا یہ کہ آقا کریم علیہ السلام جب کبھی اشک فشانی کرتے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے،
تو اس سے غلاموں کو کیا فائدہ ہوتا تھا؟ تو اللہ حضرت فرماتے ہیں خندہ صبح عشرت پہ نوری درود. خندہ کا مطلب ہوتا ہے مسکرانا، خوش ہونا، چہرے پہ بشاشت کا آ جانا. صبح عشرت، خوشی کی صبح. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا مسکرانا ایسے ہی تھا جیسے غلاموں کو خوشی کی صبح نصیب ہو گئی ہو، یعنی ان کی خوشی کا آغاز ہو گیا ہے. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو سامنے بیٹھنے والا ہر بندہ جو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتا وہ آپ کی حسین مسکراہٹ کو دیکھ کر، آپ کے حسین چہرے کو دیکھ کر، آپ کے پیارے پیارے مبارک لبوں کو دیکھ کر، آپ کے حسین دانتوں کو دیکھ کر اپنے سارے غم بھول جایا کرتا تھا. اپنی پریشانیوں کو وہ اپنے ذہن سے نکال دیتا تھا اور وہ ایک دفعہ یوں ہو جاتا جیسے کوئی غم اسے ہے ہی نہیں. تو اسی کیفیت کو اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا مسکرانا جو تھا، جو غلاموں کے لیے خوشی کی صبح کی مانند تھا، فرماتے ہیں اس پر نوری درود ہو، اس پر روشن نوری چمکتا ہوا درود ہو. اور پھر کہتے ہیں گلیہ ابر رحمت پہ لاکھوں سلام. گلیہ کا مطلب ہوتا ہے رونا، آنسو بہانا. ابر رحمت، رحمت کی بارش. تو گویا آقا علیہ السلام کا آنسو بہانا یہ بھی غلاموں کے لیے رحمت کی بارش ثابت ہوتا تھا. اس لیے کہ آقا علیہ السلام اکثر و بیشتر اپنی امت کے غم میں آنسو بہاتے تھے. جب آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تب بھی آپ نے امت کو یاد رکھا. معراج پہ جاتے ہوئے بھی امت کو یاد رکھا. معراج پر پہنچ کر بھی اللہ کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام نے امت کو یاد رکھا. تو گویا آقا علیہ السلام ہر لحظہ ہر لمحہ اپنی امت کے غم میں آنسو بہاتے تھے. تو آقا حضرت اس حسین اور اس امید افزا گریہ پر بھی ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام بھیج رہے ہیں. آئیے ہم بھی ایک دفعہ پھر سلام بھیجتے ہیں. خندہ صبح عشرت پہ نوری درود، گلیہ ابر رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت کے لاکھوں سلام. السلام اے سبز گنبد کے مکین، اور السلام اے رحمت للعالمین. یا الہی صدقہ ذکر رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين والمعصومين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وعلى النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعلينا معهم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا
مع الأبرار. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم